معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد مسلم دنیا کا خاتمہ نوشتہ دیوار ہے، کیونکہ ایران نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران پر ایٹمی حملے کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ جنگ ختم کرنے کے لیے ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرح ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اپنے سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے جاپان والا نسخہ ایران میں آزمانے کا فیصلہ کر لیا تو انہیں امریکہ کو بھی آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ صدر ٹرمپ خود کو اس معاملے سے الگ کر لے گا، اس کے بعد وہ بنیامین نیتن یاہو کو آنکھ مار دے گا اور اسرائیل ایران پر 3-4 چھوٹے بم گرا دے گا، جس کے بعد ایران میں جاپان سے 10 گنا بڑی تباہی آ جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں یہاں ایک اور نقطے پر بھی سوچنا ہوگا کہ امریکہ اور جاپان کے درمیان وسیع فاصلہ تھا، ایران اور امریکہ کے درمیان بھی ٹھیک ٹھاک دوری ہے۔ چنانچہ امریکی عوام تو تابکاری کے اثرات سے بچ جائیں گے، لیکن تمام عرب ریاستیں بالکل ایران کے منہ پر ہیں۔ وہ ایٹمی حملے سے براہ راست تابکاری کا شکار ہوں گی، جس کے بعد گلف کی رونقیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ عرب شاہی خاندان بھی گلف میں نظر نہیں آئیں گے، اور اگر خدا نخواستہ اس جنگ کے دوران ایران نے ایٹم بم بنا لیا تو اسرائیل کے علاوہ عرب ریاستوں میں موجود امریکی بیس اس کا ہدف ہوں گے، اور اس صورت میں بھی عرب برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ جاوید چودھری کے مطابق اس جنگ میں ایران جیتے یا امریکہ، نتیجہ اسلامی دنیا کے خلاف ہی نکلے گا، جس کی بربادی نوشتہ دیوار ہے۔ ان کے مطابق موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے دوسری جنگ عظیم کے آخری مراحل کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ 1945 میں جرمنی شکست کے قریب پہنچ چکا تھا اور ایڈولف ہٹلر برلن میں زیر زمین بنکر میں چھپا ہوا تھا، جبکہ اتحادی افواج یورپ کا بڑا حصہ واپس لے چکی تھیں۔ تاہم جاپان ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا اور مسلسل مزاحمت جاری رکھے ہوئے تھا۔ اسی دوران امریکہ کے خفیہ پروگرام مین ہٹن پروجیکٹ کے تحت دنیا کا پہلا ایٹم بم تیار کیا گیا۔ اپریل 1945 میں واشنگٹن میں ہونے والے اجلاس میں جاپان کے متعدد شہروں کو ایٹمی حملوں کے لیے ہدف بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ابتدا میں 17 شہروں کو نشانہ بنانے کی تجویز تھی، تاہم بعد ازاں اس فہرست کو کم کر کے 5 شہروں تک محدود کر دیا گیا۔ 16 جولائی 1945 کو امریکہ نے پہلا کامیاب ایٹمی تجربہ کیا، جس کے بعد جوہری بم جاپان کے قریب امریکی جزیرے ٹینین منتقل کر دیے گئے اور حملے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 6 اگست 1945 کی صبح ہیروشیما پر پہلا ایٹم بم گرایا گیا، جس کے نتیجے میں چند لمحوں میں درجہ حرارت ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا اور شہر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ابتدائی آدھے گھنٹے میں تقریباً 80,000 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ ہزاروں افراد تابکاری کے اثرات کے بعد موت کا شکار ہوئے۔ جاپان کی جانب سے ہتھیار ڈالنے سے انکار کے بعد امریکہ نے 3 روز بعد 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا ایٹمی بم گرا دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 75,000 افراد فوری طور پر ہلاک ہو گئے اور شہر مکمل تباہی کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد جاپان نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا اور 15 اگست 1945 کو سرنڈر کے معاہدے کے ساتھ جنگ کا خاتمہ ہو گیا۔ جاوید چودھری کے مطابق تاریخ کا یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ جب طاقتور ممالک کو اپنی طاقت اور برتری کو چیلنج محسوس ہوتا ہے تو وہ انتہائی سخت اقدامات سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے صدیوں کی محنت سے خود کو عالمی سپر پاور بنایا ہے، اور اگر کوئی نسبتاً کمزور ملک اس کی طاقت کو چیلنج کرے تو اس کے لیے پیچھے ہٹنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ جنگ میں ایران ایک ایسی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے جس کے تحت وہ مخالف ممالک کے دفاعی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے مطابق ایران کم لاگت والے ڈرون تیار کر کے انہیں اسرائیل اور خلیجی ممالک کی طرف بھیجتا ہے، جبکہ ایک ڈرون کو مار گرانے کے لیے مہنگے انٹرسپٹر میزائل استعمال کرنا پڑتے ہیں، جس سے مخالف فریق کے دفاعی ذخائر تیزی سے کم ہو سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے مطابق ایران ہر ماہ بڑی تعداد میں میزائل تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ امریکہ کے لیے انٹرسپٹر میزائلوں کی تیاری محدود رفتار سے ہو رہی ہے۔ ایران کے پاس میزائلوں کی مختلف نسلیں موجود ہیں اور وہ ابتدائی مرحلے میں پرانے میزائل استعمال کر کے مخالف فریق کے دفاعی ذخائر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ یہ حکمت عملی طور پر انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے دفاعی ذخائر کم ہوں گے، ویسے ویسے ایران کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جانے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔
जावेद चौधरी के मुताबिक अगर जंग तवील हो गई तो अमेरिका या इसराइल कम ताकत के जोहरी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर सकते हैं, जिसके नतीजे में ईरान में तबाही जापान से कहीं ज्यादा हो सकती है। उनके बकौल ऐसी सूरत में खलीजी अरब रियासतें भी बराह रास्त ताबकारी के असरात से मुतासर हो सकती हैं और पूरा खित्ता शदीद तबाही का शिकार हो सकता है। उन्होंने तजवीज दी कि इस खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए मुस्लिम दुनिया को फौरी तौर पर मुत्तहिद होकर सिफारती कोशिशें करना होंगी ताकि जंग बंदी मुमकिन हो सके। उनके मुताबिक अगर मुस्लिम ममालिक मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली और इत्तेहाद की तरफ ना बढ़े तो खित्ते में मजीद बड़े बहरान जन्म ले सकते हैं। जावेद चौधरी का कहना था कि खित्ते में दिफाई मुआहदों और अस्करी राब्तों में तेजी आ रही है और अगर जंग मजीद फैली तो इसके असरात दीगर मुस्लिम ममालिक तक भी पहुंच सकते हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक मौजूदा हालात में दानिशमंदी का तकाजा यही है कि कशीदगी को फौरी तौर पर कम किया जाए, क्योंकि इस जंग का फैलाव पूरे खित्ते और मुस्लिम दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।